إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فزين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه ورسوله. برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ جو کہ قرآن مجید کی 8ویں سورہ ہے اس کی 2 آیتیں تلاوت کی، آیت نمبر 36 اور 37۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے، جس دن کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اسی دن یہ مہینہ مقرر کر دیا۔ یہی ٹھیک طریقہ ہے، دین کا صحیح راستہ ہے، لہذا تم کو چاہیے کہ ان 4 مہینہ 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام کے ہیں، اس میں تم کو چاہیے کہ برائیوں سے گناہوں سے دور رہو، ذرا بھی اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا۔ اور دیکھو مشرکین نے تم سے قتال کیا، تم کو مارا، تم کو بھی اجازت ہے وہ پورے مل کر مارے تو تم بھی ان کو پورے مل کر مارو، لیکن یاد رکھو حد سے نہیں بڑھ جانا، اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈر کر چلنے والوں کو ہی بچاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کافر ایسے ہیں ان 12 مہینوں میں مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، یہ تو کفر کی بات ہے، گمراہی کی بات ہے، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ 12 مہینے آگے پیچھے کر کے 12 کو 12 رکھتے ہیں، رجب کو ادھر رکھ دیا، ادھر اٹھا کے اس کو رکھ دیا، ایسا کرتے ہیں تاکہ 12 مہینے پورے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 20 دن بھی پورے نہیں گزرے، ہم نے یہ قربانی کا ثبوت دیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو بچے کو ذبح کرنے کا، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ایک بکرا بھیج دیا اور اس کو ذبح کیا گیا۔ یہی قربانی کا ثبوت ہم تھوڑا دیتے ہیں، مال کی قربانی، جانور کی قربانی مال خرچ کر کے، اور یاد بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا جو بھی حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ وہ یہ قربانی تھی، پیسے کی تھوڑی قربانی
آرام کی تھوڑی قربانی اور جانور کی قربانی جو پیسے خرچ کرتے ہیں جانور کے لیے۔ مومن کی زندگی تو سراپا قربانی، صرف عید الاضحیٰ کی جانور کی قربانی نہیں، یہ تو اس کی سراپا قربانی ہے، زندگی بھر قربانی دیتے رہتا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتا ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال تو یہ ہے کہ نیکی کے کام کر کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے پاس جا کے اس کا بدلہ پانا ہے، لیکن بدلہ نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ ریاکاری اگر ہو گئی، غلط کام ہو گیا، ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہم کو جانا ہے۔ لہذا مومن سراپا قربانی، زندگی بھر قربانی دیتے رہتا ہے، صرف سال میں ایک مرتبہ نہیں، وہ جانور کی قربانی، ہر طرح کی قربانی روز دینا پڑتا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ نے بتایا کہ 12 مہینے اللہ نے سال کے مقرر کیے ہیں۔ ہمارا ایک سال ہوتا ہے مسلمانوں کا جس کو ہجری سال کہتے ہیں، کتنے جلدی زمانہ گزرتا ہے۔ ابھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چند ہفتے پہلے ہجرت کے متعلق ہم نے تقریر کی تھی، خطبہ دیا تھا، اب پھر ایک سال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب دونوں لوگوں نے مختلف لیا ہے، رات اور دن برابر ہو جائیں گے۔ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی لیا کہ دن رات گزرتے معلوم بھی نہیں ہوتا، جمعہ پڑھ گئے تھے جمعہ آ گیا، عید کی عید آ گئی، رمضان گزرا رمضان آ گیا، ایسے۔ تو اللہ نے فرمایا 12 مہینے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ تو ہجرت ہمارا سال ہے مسلمانوں کا، اس کی تاریخ ہم نے کئی مرتبہ بیان کی۔ مسلمانوں کا کوئی سال نہیں تھا، مکے میں بڑا واقعہ ہوا، اس کو کہتے ہیں ہاتھی والوں کا واقعہ۔ یمن کے بادشاہ کو تکبر غرور تھا، اس نے یمن میں ایک بڑا چرچ بنا کے کہا آئندہ سے مکے کو نہیں جانا حج کو۔ وہ کیا ہے؟ ایک روکھا سوکھا میدان ہے اور ایک معمولی گھر ہے، میں نے یہاں بہت بڑا چرچ بنایا اور سب کے لیے سہولت ہے، حج یہاں کرنا۔ نعوذ باللہ، ایسا ایک متکبر بادشاہ تھا، لیکن لوگ گئے نہیں حج کو، یہی آتے تھے حج کو۔ اور پھر کچھ لوگوں نے جا کے اس کو توڑا پھوڑا بھی، گندگی بھی کر دی اس چرچ کے اندر، عرب کے لوگوں۔ اب اس کو اتنا غصہ آیا کہ کعبے کو گرا دیں گے تو کون جائے گا حج کو؟ یہ عمارت ہے پتھر کی، اس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں۔ پوری تیاری کر کے آیا مکے کو کہ سب کعبے کو ختم کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت مقرر کیا ہے سب کی تباہی بربادی کا بھی اور موت کا بھی۔ بڑے کر و فر کے ساتھ آیا کعبہ گرانے کے لیے۔ ابھی قریب ہی پہنچا تھا کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا جس کو ابابیل کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں ان کے پنجے میں، گراتی، ہاتھی والا بھی، ہاتھی بھی اسی وقت ختم ہو جاتا، یوں سمجھے گل جاتا، سڑ جاتا۔ اتنا پاور تھا اس کنکری کے اندر جو اللہ نے دے کر بھیجا تھا۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ابرہا کا، وہ بھی مر گیا۔ یہ 2 آدمی بچ کے بھاگے تاکہ ان کو بتائیں کیا ہوا۔ اس کو بولتے ہاتھی والوں کا واقعہ، عرب میں بڑا واقعہ تھا۔ اس کو بنیاد بنا کے کہتے تھے وہ ہاتھی والے ہوا نا، اس کے 1 سال کے بعد، اس کے 2 سال کے بعد، اس کے 3 سال کے بعد، ایسا بولتے تھے۔ یہ صرف عرب میں تھا، دوسری جگہ سب کیلنڈر نہیں تھا، ان کا اپنا کیلنڈر تھا۔ ایران والوں کا کیلنڈر تھا، روم والوں کا کیلنڈر تھا، سب کا کیلنڈر تھا۔ یہاں مکے والوں کا کیلنڈر ایسے ہی تھا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ زمانہ گزرا، اللہ کے پیارے رسول نے ہجرت فرمائی، ابو بکر عمر سب نے ہجرت فرمائی رضی اللہ عنہ۔
انتقال ہوا اللہ کے رسول کا، حضرت ابو بکر کا بھی انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی۔ گورنروں کو خط لکھنا، حضرت عمر بھیجتے تھے یہ خط ہوگا، تاریخ کچھ نہیں۔ گورنر نے لکھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لکھا کہ امیر المومنین آپ خط بھیجتے، اس میں تاریخ نہیں ہوتی، ہم سب خط جمع کرتے، پہلا خط کون سا، دوسرا کون سا، تیسرا کون سا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے آپ تاریخ کے لیے سوچئے۔ اب روم کی تاریخ، ایران کی تاریخ تو نہیں تھی، مکے میں ہاتھی والوں کی تاریخ تھی۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں، صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول جو پیدا ہوئے وہاں سے شروع کریں گے، پہلا سال ولادت کا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا، وہاں سے شروع کریں گے، اللہ کے انتقال کے پہلے سال، اللہ کے رسول کے انتقال کے پہلے سال، اللہ کے رسول کے انتقال کے دوسرے سال۔ حضرت علی وغیرہ نے مشورہ دیا، پورے تاریخ اسلام سے سب سے شاندار واقعہ، اللہ نے اس کے بعد اسلام کو ترقی ہی ترقی دی، ہجرت کا واقعہ۔ مکہ چھوڑ کے اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے، اس سے بڑھ کر کامیابی کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہجرت سے شروع کریں۔ یہ رائے سب نے پسند کی، حضرت عمر کو بھی پسند آئی۔ وہاں سے سمجھے کہ 13 یا 14 ہجری سے شروع ہوا کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اسلامی کیلنڈر، وہاں سے شروع ہوا۔ اب سال تو شروع ہوتا ہے محرم سے، اور ہجرت ہوئی ربیع الاول میں، اس لیے کہا گیا کہ ربیع الاول نہیں، محرم سے شروع کریں گے، محرم ہجری سال 1، محرم جب بھی آئے تو ایک نیا سال مسلمانوں کا شروع ہوا۔ اس طرح ایک واقعہ تفصیل کے ساتھ لوگوں نے لکھا ہے، وہ ہجری سال ہمارے شروع ہوا۔ اب سمجھے ہمارا ہجری سال ہے 1435، 30 پر 5 ہجری۔ اب 2 دن کے بعد 1436، 30 پر 6 ہجری سال ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے اتنے سال ہو گئے۔ مسلمانوں میں اس کا رواج نہیں ہے ہجری تاریخ کا، کچھ لوگ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اپنے حساب کتاب کے لیے گھر میں بچہ پیدا ہوا، شادی ہوئی، ایسے موقع پر لکھتے، اور جو شادی کا رخا ہوتا اس میں ضرور لکھتے ہجری سال فلاں تاریخ فلاں سال بول کر۔ باقی سب رواج نہیں ہے مسلمانوں کے اندر۔ اور کچھ لوگ ایسا ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے بھی ہجری پیدا کر دی، ہجرا کیلنڈر ڈال کے ہمارا سال ایسے شروع ہوتا ہے، چاند غائب ہوا شروع، چاند شروع ہوا ہمارا شروع، فساد کے لیے اور کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان میں، عید میں اور سب دوسرے موقع پر یہ جھگڑا ان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا ہجرت ایسے ہوئی۔ ہجرت تاریخی کے ساتھ یہاں سے ہجرت کا سال شروع ہوا، مسلمانوں نے اس کو فالو کیا، اس کو اپنایا۔ 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے قمری سال میں، شمسی سال میں۔ ہجری سال کو قمری سال بھی کہتے ہیں، یعنی چاند کے حساب سے اس کا چلتا ہے، اور وہ جو شمسی ہے سورج کے حساب سے چلتا ہے۔ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے قمری ہجری، اور وہ جو ہوتا ہے جس کا سال شمسی سورج والا 30-31 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی 28 دن کا بھی فروری میں ہو جاتا ہے، 29 کا، یہ ایک مہینہ صرف، باقی مہینے 30 اور 31 دن کے۔ اس طرح فرق ہو جاتا ہے، سال میں 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے، ہر 36 سال میں 1 سال بڑھ جاتا ہے ہجری۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو غار میں جا کر چھپے نا کتنے سال ہوئے؟ کہا کہ صاحب ان کو 300 سال، لبثوا فیکم 300 سنین، 300 سال ہوئے غار کے اندر آ کر۔ وازدادوا 9، ہجری لحاظ سے اور 9 سال بڑھ جاتے۔
359 ایسا قرآن نے خود بتایا۔ اب ہم لوگوں کی عمر سمجھیے، شمسی لحاظ سے کیا بھی عمر آپ کی، ہم بولیں گے 62 60 پر 2 سال، ہجری لحاظ سے 60 پر 4 سال ایسے ہوتا ہے، تو 10 دن کا فرق آتا ہے۔ تو مسلمانوں نے اہتمام نہیں کیا ہجری تاریخ کا، لیکن بہرحال بہت اہمیت ہے ہجری تاریخ کی بھی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے ہجری سال شروع ہوا، ہجری سال شروع ہوا تو ہم کو سبق بہت ملتے ہیں، لیکن کیا سبق یہ لوگوں نے یاد رکھا؟ گریٹنگس، مبارکبادی بھیجنا، نیا سال آپ کو مبارک۔ اب تو SMS آ گیا نا، ایک لگا کے بھیج دیا تو پہنچ گیا، زمین سے آسمان تک جتنے لوگ ہیں مبارک مبارک۔ کیا مبارک جی؟ تم اس سال کو یاد کرو، اس سال ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، ایک سال تو گزر گیا نا۔ میری زندگی اگر 60 سال کی تھی تو اب 59 کی ہو گئی، ایک سال گزر گیا۔ ایسے ہماری زندگی جتنی بھی تھی ایک سال کم ہوا، ایک سال کم ہوا، اب ذرا زیادہ نیکی کرنا چاہیے نا۔ اب تو چند سال باقی ہیں، میری عمر 50 سال ہے، 60 سال اللہ نے لکھی ہے، اب 10 سال باقی ہیں، 10 سال میں بھی ایک سال چلا گیا، اب 9 سال باقی ہیں، 8 سال باقی ہیں، نیکی کر، گناہوں کو چھوڑ دینا، ایسا ہونا چاہیے نا، کچھ نہیں، بس مبارکباد مبارکباد مبارکباد۔ یہ سبق عیسائیوں نے سکھا دیا، یہودیوں نے سکھا دیا مسلمانوں کو، مبارکباد بھیجتے رہو۔ اللہ اکبر، کیا مبارک جی؟ لہٰذا یہ بھی ایک بدعت اور خرابی ہے کہ کوئی نئے سال کی مبارکبادی بھیجے۔ ہاں کوئی ملاقاتوں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سال کو جو آنے والا ہے گزشتہ سال سے بہتر بنائے، عبادت کے واسطے، نیکیوں کے واسطے، ثواب کے کام کرنے کے واسطے۔ ہاں کوئی ایسی دعا دے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جب بھی ملاقات ہو اس کو بھی SMS وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ طریقہ ہو گیا مبارکبادی دینے کا۔ اب سمجھے کہ اتوار کے دن نیا سال شروع ہو جائے گا، وہاں سے گویا ایک سال گزر گیا، بیت گیا۔ ہجرت کا سبق یاد رکھنا چاہیے، اصل قصہ وہاں ہے، صحابہ نے کتنی قربانی دی، اللہ اکبر۔ مکے میں جب تھے، ایمان لائے، کتنی تکلیف دی صحابہ کو، اس میں تو کچھ صحابہ حیثیت والے نہیں تھے، جیسے حضرت بلال ہیں، دوسرے لوگ حضرت خباب وغیرہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن بعض لوگ بہت حیثیت والے تھے نا، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، یہ لوگ اچھے بڑے حیثیت والے تھے۔ مسلمان ہوئے تھے، سب کو ستایا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، ایمان نہیں چھوڑے بھائی۔ ریتیلی زمین، پتھریلی زمین پر پتھر باندھ کے پاؤں میں کھینچتے تھے، خون خون نکلتا تھا گرمی کے دنوں میں۔ ایمان چھوڑے نہیں چھوڑے جی، ایمان پر قائم رہے۔ تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، ایمان میں اللہ نے کچھ ایسی طاقت رکھی ہے، اگر ایک آدمی سچا مسلمان ہے، گناہ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ ہمیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجد وغیرہ کے دہلیز پر بیٹھ کر بھیک مانگتے رہتے ہیں، بہت سارے فقیر، مسلمان فقیر، ایمان چھوڑتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، غلط کام کرتے، فلاں کرتے، لیکن مسلمان ہی بن کے رہتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے اچھا تم کو 1000 روپیہ دیتا ہوں، 5000 دیتا ہوں، کافر بن جاؤ، جیسے کہ ہندو بن جاؤ، بنیں گے کیا؟ نہیں بنے گا۔ کچھ نہ کچھ چنگاری اللہ نے سب کے دل میں رکھی ہے، وہ صحابہ کرام کے دل میں سب سے زیادہ اس کی طاقت اور قوت تھی، سب کو برداشت کیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے قربانی دی عورت نے، اللہ اکبر۔ تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ سمجھے قربانی کا، اسلام کے شروع میں ایک عورت کا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جن کے شوہر یاسر اور ان کے بیٹے عمار، ابو جہل نے ان کو ستایا، پیٹا، مارا، سب کچھ کیا، عورت کو بھائی نہیں چھوڑی نا ایمان کو۔
بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے آخر میں اس نے یہ کیا، ایک پیر میں ایک رسی اور ایک پیر میں ایک رسی باندھ دیا اور اونٹ کی گردن میں رسی باندھ کے ایک اونٹ کو ادھر بھگا دیا، ایک اونٹ کو ادھر بھگا دیا، جسم چر گیا۔ اللہ تلوار سے قتل کر دیں تو بھی آسان ہے، اونٹ ادھر کھینچتا ادھر کھینچتا، دونوں ٹانگ چیر گئی۔ اتنی بڑی قربانی ایک عورت دیتی، آسان تھا، کہا دیتی کہ صاحب ٹھیک ہے میں اسلام کو چھوڑ دیتی ہوں۔ نہیں، ایمان جب دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر اس سے آدمی نکلتا نہیں۔ ہم لوگوں کا ایمان چونکہ ہوا جیسا ہے، کبھی ہوا ادھر چلی کبھی ہوا ادھر چلی نا، ہم ویسے ہو جاتے ہیں، کبھی نمازی ہو جاتے ہیں کبھی بے نمازی ہو جاتے ہیں، کبھی حرام کر لیتے ہیں کبھی حلال کرتے ہیں، ہوا جدھر چلی ادھر ہم بھی چل جاتے ہیں۔ یہ ایمان اللہ کے معتبر نہیں، لہٰذا ہماری زندگی پوری قربانی کی۔ صحابہ کرام کو جب دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا، اللہ کے رسول نے اجازت دی، اچھا مکہ چھوڑ کے حبشہ کو چلے جاؤ، وہاں عیسائی بادشاہ ہے، انصاف کرتا ہے، اس کے تم کو آرام ملے گا۔ صحابہ چلے گئے جی، عورت مرد سب مل کے چلے گئے 19 کے قریب۔ کیا لے گئے؟ دولت نہیں لے گئے، سامان نہیں لے گئے، صندوق نہیں لے گئے، سوٹ کیس نہیں لے گئے، کچھ نہیں جی، جو پہنے چلے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد 80 کے قریب لوگوں نے ہجرت کی، 100 سے زیادہ لوگ جا کے ابیسینا میں تھے، آرام کے ساتھ رہتے تھے، یہاں کی تکلیف سے بچ گئے۔ نماز پڑھنا آسان ان کے لیے، قرآن پڑھنا آسان، مکے میں سب مشکل، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھے تو اپنے اندر پڑھ لو، زور سے نہیں پڑھ سکتے۔ ابو بکر صدیق چبوترے پر نماز پڑھتے تھے، زور سے پڑھتے تھے، تہجد کی نماز۔ عورتیں سنتی تو کہا تھا کیا اچھا کلام ہے بھئی، کیا پیاری باتیں ہیں۔ کافروں نے کہا ان کو منع کر، زور سے نہیں پڑھنا تہجد، اپنے اندر پڑھ لو۔ بڑے آدمی تھے ابو بکر، ان کو کون کیا کرتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اچھا ایسا ہے، میں چھوڑ کے چلے جاتا ہوں، چلو تمہاری بستی کو چھوڑ کے چلے۔ مکے سے چھوڑ کے باہر نکلنے لگے، کافروں کے سرداروں نے دیکھا کہ اتنا بڑا آدمی بستی چھوڑ کر جاتا ہے، ہماری بدنامی ہوگی، بلا کے لے آئے حضرت ابو بکر کو۔ اتنے لوگوں نے ہجرت کی۔ اس کے بعد مدینے کی ہجرت، ہمارے پیارے نبی نے بھی ہجرت کی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت صاحب کچھ لوگ تو ابیسینا کو ہجرت کر کے مکے کو آئے، پھر مکے سے مدینے کو ہجرت کیا۔ کچھ لوگ وہیں تھے، یہاں تک کہ جب خیبر فتح ہوا 7 ہجری میں، وہاں سے ابیسینا حبشہ سے نکل کر مدینے کو آئے۔ کشتیاں بھائی، ہوا پر چلنے والی کشتیاں گر گئی، ڈوب گئے، ایمان کی حالت میں ڈوب گئے۔ اللہ اکبر، کیا قربانی تھی میرے بھائیوں۔ ہجرت کا سبق یہ ہے، تاریخ تو یہ ہے، اور سبق ہجرت کا بہت بڑا سبق ہے، کتنی قربانیاں دیں۔ حضرت عثمان تو بڑے مالدار بھی تھے، ان کے ماموں کیا کرتے، رسی میں لٹکا دیتے، نیچے پتے ڈال کے دھواں دیتے ان کو، وہ سب ناک میں گھستا اور سب فلاں، آنکھوں سے پانی آتا۔ کہا کہ چھوڑ دے اسلام کو، نہیں نہ مانے۔ اللہ اکبر، ایسے سب کو تکلیف دی گئی نا۔ مدینہ پہنچے، بے سر و سامانی، کچھ نہیں۔ مدینے والوں نے کتنی مدد کی، ان کو کہتے ہیں انصار، ان کو کہتے ہیں مہاجر، ہجرت کر دی اللہ کے واسطے، سب چھوڑ دیے۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کسی جگہ سستا بنگلہ مل گیا، گھر مل گیا، وہاں سمجھے یہ ایک بھی مسجد نہیں، یہ ایک بھی مسلمان نہیں، بنگلہ پیارا ہے اس کو لیکن ایمان پیارا نہیں۔ اس سے کہہ رہے ایسی جگہ رہتے ہو، مسجد بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، فلاں نہیں، چھوڑ دو جی اس کو، آ جاؤ مسلمانوں کے معاملے میں۔ کہتا ہے نہیں نہیں چھوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر بار پیارے ہیں اس کو، ایمان پیارا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو گنایا، اگر تم کو تمہارے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے اور سب تمہارا قبیلہ، تمہارا کنبہ، تمہارا کاروبار
اور تمہارے بنگلے پیارے ہوں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے سے، تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہجرت کون کرتا ہے جی؟ اللہ کے رسول کی باتوں کو لینا اور اللہ کے رسول کی منع کی باتوں کو چھوڑ دینا، یہ نا ہجرت ہے۔ اب ہمارے لیے ہجرت، ہم لوگوں کے لیے ہجرت کیا ہے؟ اب تو ہم ہندوستان سے مکے کو، مدینے سے مکے کو جانے کا، مکے سے مدینہ کو جانے کا قصہ نہیں نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مکہ فتح کرنے کے بعد لا ہجرت بعد الفتح، اب مکہ فتح ہو گیا بھائی، کوئی مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو نہیں آنا، اپنی اپنی جگہ رہو۔ اب ہمارے لیے کہیں ہجرت کرنے کا نہیں ہے، ہماری ہجرت کیا ہے؟ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، جو بھی بولے چھوڑ دینا نا۔ ہمیں تو ایسے ہیں کہ چھوٹی بات کو چھوڑنے تیار نہیں۔ کسی آدمی کی پیٹ نیچے لڑتی ہوگی، لنگی نیچے لڑتی ہوگی، پاجامہ نیچے لڑتا ہوگا، اس سے کہ حرام ہے جی، جائز نہیں جی، جہنم کو جائے گا، چھوڑے گا نہیں۔ یہ ایمان ان لوگوں کا، اللہ اکبر۔ وہاں تو بیوی کو چھوڑے، بچے کو چھوڑے، گھر کو چھوڑے، اور سب باپ کو چھوڑے، سب کو چھوڑے، عورتیں شوہر کو بھی چھوڑ دی۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے مسلمانوں کا، ہم لوگوں کا، چھوٹی ایک حرام چیز کو چھوڑو نہیں چھوڑے، اس پر قائم رہیں گے، پھر بھی ہم مسلمان۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کی فضیلت اللہ کے رسول نے بہت بیان کی۔ حضرت عمرو بن عاص سے کہا الم تعلم یا عمرو ان الہجرت تہدم ما کان قبلها، ہجرت کا ثواب کتنا ہے معلوم؟ اسلام قبول کرے تو اسلام سے پہلے کے گناہ معاف، نیک پاک سیدھا سچا سنت کے مطابق حج کیے، حج سے پہلے سارے گناہ معاف، ہجرت کیے تو ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ معاف۔ اتنی بڑی فضیلت ہجرت کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، جن لوگوں نے شروع میں ہجرت کی، اور انصار اور مہاجر اور انصار کے راستے کو اپنانے والے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، سورہ بقرہ میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لا کے ہجرت کیے، اللہ کی رضامندی پر چلے، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ کتنی آیتیں ہجرت کے متعلق سورہ توبہ کے اندر بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ ہجرت کا سبق یہ یاد رکھنا ہے ہم کو، سچے مسلمان ہم اسی وقت بنیں گے جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں گے، منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑیں گے۔ ہمیشہ میں بولتا نیکی کے کام کرنا آسان، برائی چھوڑنا بڑا مشکل۔ کسی کو ہوا کہ صاحب تم ایسا کرو، ہاں صاحب جا کے مسجد میں بیٹھیں گے اور صاحب نفل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اعتکاف کو بیٹھیں گے، بڑا آسان چیز ہے۔ حرام کو چھوڑو، ایمان کا ثبوت وہاں دینا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا آدم علیہ السلام کو دیکھو جی، حرام کیے جنت سے نکال دیا اللہ، ایک حرام جنت سے باہر۔ اب وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ حرام کو چھوڑنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے حرام کا ارتکاب کیا، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ ہم کو جنت پانا ہے نا، ہم کو کیا کرنا؟ ناجائز حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، جب چھوڑ کر ہم کو جنت ملے گی۔ لہذا یہ ہجرت کا سال ہے میرے بھائی جو شروع ہونے والا ہے، ہم کو حساب کرنا چاہیے۔ ابھی جو سال گزرا، ایک دو دن جو باقی ہے، ہم نے کتنی گناہ کیے، کتنے غلطی کی، کون سی حرام کمائی کمائے، کس سے جھوٹ بولے، کس کو دھوکہ دیے۔ ہاں، ہجرت کا ایک معنی یاد ہے، ذرا کچھ لڑائی جھگڑا ہو بات چھوڑ دی، ہاں ہجرت۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے بات چیت 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ یہجر اخاہ، اپنے بھائی کو چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ، یہ ہجرت بہت ہے۔ ذرا لڑائی بھی، ذرا تکرار ہوا، رشتہ چھوڑ دیے، بھائیوں سے دشمنی کیے، فلاں کر دیا، یہ بھی ہجرت ہے، لیکن شیطان کی طرف کی ہجرت ہے، اللہ کے راستے کی ہجرت نہیں ہے۔ یہ ہجرت سب کو یاد ہے، ذرا کچھ گھڑا ہو تو سب دشمنی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، تاریخ پڑھنا چاہیے، سیرت پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے جی، دین کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں۔
دین کی کتابیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں، دین کی مجلسوں میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے لیے وقت دو گے تو بھی تم کو اتنا ہی ملے گا جتنا ملتا ہے، دین کے لیے وقت نہیں دو گے، پسینہ بہاؤ گے تو اتنا ہی ملے گا جو اللہ تم کو لکھا ہے۔ تم اپنی ہوشیاری سے زیادہ کما نہیں سکتے، تم اپنی ہوشیاری سے دولت سمیٹ نہیں سکتے، اللہ نے لکھا تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ جی جب ایسی بات ہے تو دین کے لیے وقت دو نا۔ نماز کے لیے دیتے ہو ٹھیک ہے صاحب، کوئی بات نہیں، پڑھنے کے لیے بھی دو۔ قرآن حدیث اسی لیے نہ ہے، پڑھیں سمجھیں، دین کی مجلسیں ہوتی ہیں، دینی احکام بیان کرتے ہیں، دین کی باتیں بیان کرتے ہیں، آؤ نا وہاں، ٹائم دو نا۔ کہاں جی، کہاں ہجرت ہے؟ کچھ نہیں ہجرت، چھوڑنا حرام کو، ناجائز کو چھوڑنا، قربانی دینا، یہ سب کچھ نہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا رہ کے جنت کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا خواب ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہم کو چاہیے ہجرت کا سبق یاد رکھیں اور ہجرت کی تاریخ کو یاد رکھیں، صحابہ کی قربانی کو یاد رکھیں، جتنا نمونہ ہم سے ہو سکتا ہے زندگی میں قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سال گزرا، جو کچھ ہم نے برائی کی، گناہ کیے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور 2 دن کے بعد جو سال شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے اور سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالی خیر و برکت کا سال بنائے، اللہ تعالی خوشحالی کا سال بنائے، مصیبتیں دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اس کو راضی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔